جیسے ہی موبائل آن ہوا تو والدہ کا میسج آیا ہوا تھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے. بڑی شفقت اور بڑا پیار ان کا رہا. رات غوث پاک کے روضے پر حاضری دے کر ہم بالکل آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگے تھے، اور بغداد شریف میں اس وقت رات کے تقریباً 12:15 بج رہے تھے اور پاکستان میں رات 2:15 کا وقت تھا. اور مجھے میرے چھوٹے بیٹے کا میسج آیا کہ فوری طور پہ رابطہ کریں، ایمرجنسی ہے. جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ والدہ دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں. اور بغداد معلّہ جو زائرین جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گروپ ویزا کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، بندہ اکیلا نہیں جا سکتا، اور اسی گروپ کے ساتھ ہی آپ کو ایگزٹ ہونا ہوتا ہے. اور اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ میں اکیلا نکلوں کیسے وہاں سے؟ یا تو پورا گروپ باہر نکلے، جو گروپ تھے، جو پورا مدنی قافلہ تھا، اور ان اسلامی بھائیوں میں سے اکثر کو مدینہ منورہ جانا تھا. میرا بھی مدینہ منورہ کا ٹکٹ تھا اور میری بھی حاضری تھی. تو اب ایک یہ تھوڑا سا معاملہ ہوا. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ رات دیر سے ہی گروپ لیڈر سے رابطہ ہو گیا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایگزٹ مل جائے. تو ہم 3 اسلامی بھائیوں نے نیت کی. میرے بڑے صاحبزادے بھی میرے ساتھ تھے اور ہمارے مجلس رابطہ کے اسلام بھائی یوسف بھائی بھی ساتھ تھے. تو ہم تینوں نے فوری طور پہ اپنا ٹکٹ ارینج کیا، اور بڑی مشکل سے، کیونکہ یہ پیک سیزن ہے، بڑی مشکل سے ٹکٹ ملا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری فلائٹ الگ تھی، میرے بیٹے اور یوسف بھائی کی فلائٹ الگ تھی. میری فلائٹ بھی 9 بجے پہنچنی تھی، ان کی بھی رات 9 بجے پہنچنی تھی، لیکن میری فلائٹ ٹائم پر آ گئی، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، اور وہ رات 12 بجے پہنچے. لیکن الحمدللہ انہیں بھی جنازہ مل گیا. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں گا، رات ہی نگران شورا سے رابطہ ہوا، اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک تو ہمارے نگران شورا کا یہ بڑا کمال ہے کہ جس وقت بھی عموماً رابطہ کریں فوری رپلائی عطا فرماتے ہیں. اس مصیبت، اس غم کی گھڑی میں نگران شورا نے بہت دلاسا دیا، اور میں نے امیر اہل سنت سے عرض کیا کہ آپ بات کریں اور دعا بھی کروائیں. تھوڑی دیر میں تو ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے پیر نے آف ایئر جو ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں دعا بھی فرما دی. اس کا ویڈیو کلپ پہنچا، وہ گھر والوں کو بھیجا. اب چونکہ میں گھر میں بڑا ہوں تو ایک کیفیت تھی ظاہر بہنوں کی، بھائی کی، سب کی، اور سب چاہ رہے تھے کہ میں جلد سے جلد پہنچوں. تو جو امیر اہل سنت سے بات ہوئی، والدہ کی وصیت بھی تھی کہ امیر اہل سنت جنازہ پڑھائیں. تو ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، آپ نے فرمایا میں تیار ہوں، لیکن آپ شرعی طور پہ پہلے رہنمائی لیں. اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ کتنی زبردست شریعت کی پاسداری کا ذہن ہے دعوت اسلامی میں، کہ اب مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے یہ پوچھیں کہ اتنی تاخیر جنازے میں کی جا سکتی ہے کہ نہیں. پھر مفتی صاحب سے رابطہ ہوا، اس وقت پاکستان میں فجر کا وقت نہیں ہوا تھا. نگران شورا بھی انتظار کرتے رہے کہ فجر ہو اور مفتی صاحب سے رابطہ ہو. میں بھی وہاں سے کوشش کرتا رہا. پھر سب سے پہلے مفتی علی اصغر صاحب سے رابطہ ہوا، ان سے مشاورت ہوئی. انہوں نے ایک بار پھر گویا خود فرمایا کہ میں نے بہار شریعت کا مطالعہ کیا. انہوں نے جواب دیا. کچھ دیر بعد مفتی قاسم صاحب کا بھی جواب آ گیا اور انہوں نے اجازت دی. اس کے کچھ مسائل بھی بتائے کہ کیا احتیاطیں کرنی ہے. تو بہرحال میں رات تقریباً 9 بجے کراچی پہنچا اور سیدھا گھر جا کر والدہ کا آخری دیدار کیا، ان کو یاسین شریف سنائی، اور پھر جنازہ لے کر ہم فیضان مدینہ میں آئے. اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تو مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. الحمدللہ یہ بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، ہمارے خاندان میں بھی بہت سارے جنازے پہلے ہوئے ہیں، مگر میری ماں کا جنازہ جس طرح میرے پیر نے، ہماری دعوت اسلامی کے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، اراکین شورا نے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کا رات اتنی دیر تک یہاں آنا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ رات 4:30 بجے تک میری والدہ کی قبر پر نعت خوانی ہوتی رہی، اور کئی اسلامی بھائی وہاں بھی موجود رہے. اور جس طرح دنیا بھر سے علماء نے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے جس طرح میسیجز کیے، گھر والوں سے رابطہ کیا، اتنا سارا ایصال ثواب ہے. سب جب سے والدہ کا انتقال ہوا اب تک شاید میں اپنے میسیجز نہیں پڑھ سکا ہوں. ایک تانتا ہے جو بندہ ہوا ہے، اور ایسے ایسے پیغامات ہیں. میں یہاں یہی دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے مدنی ماحول. اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول میں استقامت دے. جو مدنی ماحول میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں، یہ بات میں نے زمزم بھائی کے جنازے میں سیکھی تھی اور والدہ کے جنازے میں اور مضبوط ہو گئی کہ اس مدنی ماحول میں آنا بڑی سعادت ہے، مگر اس مدنی ماحول میں مرنا اس سے بڑی سعادت ہے. کیونکہ آنے والے تو بہت سارے ہیں، رہ جائیں، استقامت رہے تو سبحان اللہ یہ وہ مدنی ماحول ہے، یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے. اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول پر استقامت دے. آمین. مجھے موقع ملا ہے تو میں لگے ہاتھوں تمام ہی عاشقان رسول کا، تمام ہی جن نے میری والدہ کے لیے دعائیں کی، جنازے میں شرکت کی یا ایصال ثواب کیا، آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. فردن تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ آپ سب کے نام جانتا ہے، آپ کی کوششوں کو جانتا ہے. رب کریم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے ماں باپ کی بھی خیر فرمائے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے رب کریم سب کی مغفرت فرمائے. جی کالس دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب محترم المقام حضرت علامہ عبدالحبیب اتاری صاحب زائر شریف، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رات میں حاضر ہوا تھا، مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اجتماع تھا تو ملاقات ممکن نہیں تھی۔ جنازہ پڑھ کے دعا میں شریک ہو کے پھر واپس آ گئے۔ انشاءاللہ آپ یہاں تشریف لائیں گے، ہماری مسجد میں ہی آپ نے ایصال ثواب کا اجتماع رکھا ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میرے لائق کوئی بھی کوئی کام ہو، یہاں کا کوئی بات کرنی ہو، کچھ کہنا ہو تو مجھے میسج کر دیں۔ باقی والدہ صاحبہ کے جانے کا تو دکھ ہے، مگر جس انداز سے اور جس اس سے گئی ہیں، وہ اتنا بڑا اجتماع اور حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا، یقین جانے کئی بار دل میں یہ خیال اور رشک آ رہا تھا جنازے پہ، کاش میرا جنازہ ہوتا۔ آپ کی والدہ صاحب بہت نیک تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، نیک اعمال کو ان شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے صدقے و طفیل ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی رفیق عباسی صاحب یہ مدرس ہیں جامعہ یہ میرے بھی استاد ہیں اور ہمارے عبدالحبیب بھائی ہم سب کے استاد ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے جذبات آپ نے سنے۔ یہ جذبات حضور کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں، اور میں اپنے جذبات بھی جب جنازہ ہو رہا تھا کہ یہ موقع پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں، لیکن والدہ کہتے ہیں نا وہ جیت گئیں، اور ہمیں یہی تھا کہ کاش ان کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ حاجی زمزم کا جب ہوا نا جی، رمیل سنت کے ساتھ تھا، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو غسل کا جو معاملہ تھا وہ بڑے شہزادے کے یہاں تھا۔ اب کریں کیا، مشاورت ہوتی رہی، سیکورٹی ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ کہ ایک مرید کے لیے کیا چاہیے کہ پیر اس کے غسل کے موقع پر پہنچے، اللہ، اور چلتے ہیں وہاں پہنچے، وہاں کے اپنے مناظر تھے جی وہ دیکھے بھی زمزم، جی جی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مطلب دیکھا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تھی، اللہ، اور جیسا کہ وہ پتہ نا پیر کا انتظار، کہنے کو جیسے ہوتا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، اور پھر یہ یہاں آئے اور ان کی جو نماز جنازہ ہوئی، اور پھر امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس طرح کیونکہ یہ کندھا دیا۔ اچھا پھر جب ہم واپس آئے نا آپ کی والدہ کے جنازے کے بعد، یہاں کچھ دیر سلسلہ رہا، پھر امیر سنت براہ راست جی فیس بک پر تھے، پھر ہم بیٹھے تھے تو امیر سنت سے یہ ہوئی کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے بعد کل آپ کی والدہ کا جنازہ، اس دوران نہ جنازہ پڑھا نہ پڑھایا حفاظتی امور کی وجہ سے، تو وہ جو جنازہ پڑھنے پر جو ایک کیفیت تھی نا، جی جو رکت ایک سوز کا جو تھا، اور امیر سنت کا ایک اپنا جو انداز تھا، حافظ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر بات تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی تعزیت تو کر لی ہے، دوبارہ تعزیت تو نہیں کی جاتی، لیکن دعا کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کے درجات مزید بلند فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب نے بھی آج ایک تاثر دیا کہ ایک طرح کی یہ قبولیت کی علامت بھی ہے، بڑی تعداد ہونا اور ساتھ ان لوگوں کا تعداد کے اندر ہونا کہ جو صلح اور نیک کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی، طلباء علم دین کی ایک تعداد نظر آ رہی تھی، یہ ایک الگ بات۔ پھر میں تو وہیں قریب میں تھا، تو یقین کریں مجھ پہ تو اس وقت ایک رکت طاری ہو گئی تھی جس وقت میں نے دیکھا امیر سنت نے کندھا دیا ہے، تو جیسا انہوں نے کہا مفتی رفیق عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، تو بس یہی تھا کہ یہ کما گئی، کہ کاش ان کی جگہ ہم ہی ہوتے، کہ اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا کسی مرید کو، مریدنی کو، کہ اس کا پیر اس کا جنازہ پڑھا دے، اس کے جو ہے وہ جنازے کو کندھا دے دے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کسی مرید کے لیے۔ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے۔ تو یہ باقی سعادت کی بات ہے، اور اس میں ہر ایک کے لیے اس بات کا پیغام بھی ہے، جیسا کہ بیان کیا کہ مدنی ماحول سے وابستگی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کہ چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں دنیا کے اندر ایسے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے جنازے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ان کی یاد فنکشن بنا کے کی جا رہی ہوتی ہے، گانے باجوں کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے ماشاءاللہ ابھی سے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ تو یہ ایک مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، اس سے وابستہ رہنا چاہیے اور نیک کاموں کے اندر شامل رہنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے ایک پہلو کہ ماشاءاللہ جس طرح عبدالحبیب بھائی کے رابطے ہیں اور یہ ملتے جلتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مدنی کام کرتے رہتے ہیں،
تو ایک بیٹے کی سعادت بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر جو مدنی کام کرتے رہیں گے، اس طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ والدین کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ یہ تو ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ظاہر کہ ہر ایک کی تمنا کیوں نہیں ہوگی، وہ لاش میری نو نہ دفنانا اتھنا لانا، یہ ہے شاعر کے ایک اپنے جذبات ہیں. جب تک پیر نہ آوے آپ پرے تکبیرہ میریاں چک بکی دفناوے، یہ ایک ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک امیر سنت کے جو اپنے معاملات ہیں، تو اس میں دعوت اسلامی کی ایک ذمہ داری بڑی میٹر کر گئی کہ بھائی ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس ذمہ داری پر آ کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں. تو میری یہی مدنی التجا ہے، اللہ میرے پیر صاحب کو اتنی سلامتی والی درازی میں بھی خیر عطا فرمائے آمین آمین کہ ہمارا جنازہ بھی یہ آمین آمین یہ یا رب، آمین یا مفتی دعوت جب مشتاق حاجی مشتاق کا جنازہ دیکھا تھا تب بھی یہ تمنا تھی کہ جب اس وقت ہم تدفین کے لیے گئے تھے نا، تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہم تو وہیں تھے قبر پر موجود تھے، اور جیسے کہ وہ سر سے جو کپڑا تھا نا جی جی وہ امیر سنت نے پکڑا ہوا تھا، اور 35 سے اور بھی ہمارے اسلام جو نیچے اتار رہے تھے ہم قبر میں، لحد تھی یا قبر تھی، اتار رہے تھے نا، تو مجھے جو یاد پڑتا امیر نے فرمایا یا اللہ مجھے مشتاق تو جاوال ہے، تو جی رحمت سے آباد یا اللہ مجھے مشتاق تو جی رحمت جاوا، یعنی اللہ میرا مشتاق تیری رحمت کے حوالے. اور پھر رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا مشتاق بھائی سے فرمایا کہ جب سرکار کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا. اللہ اللہ. تو یہ ہوا، پھر مفتی دعوت اسلامی کا جنازہ ہوا. تو یہاں فیضان مدینہ کے سین حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز جنازہ نشتر پارک میں ہوا تھا. وہ اپنی نوعیت کا تاریخی جنازہ تھا. اور اس کے بعد مفتی دعوت اسلامی کو تو لوگوں نے اصل میں پہچانا ہی اس وقت، ان کے انتقال کے بعد کہ یار یہ کون سی ذات تھی، وہ تھے ہی گمنام. ایسا سیدنا اویس کنی رضی اللہ عنہ کو ان کو صدقہ نصیب ہوا تھا کہ ان کی تو شان ہی کیا تھی. اور امیر سنت جب ان کے بارے میں خود جنازے پہ کھڑے ہو کر جو لوگوں نے کلمہ سنے تھے نا، اور امیر سنت جو روئے تھے اور اپنے بیٹوں سے متعلق اور ان کے بارے میں جو تاثرات دیے تھے، اللہ اللہ. تو اس کے بعد جب ان کا بھی نماز جنازہ امیر سنت گئے، اس وقت مدنی چینل نہیں تھا نا ہمارے پاس. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں تو مووی بھی نہیں تھی، اور حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ویڈیو شروع ہوئی تھی، تو وہ تھا. تو اس وقت بھی قبر پر امیر سنت نے جو اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتے، یا اللہ میں فاروق سے آخر تک راضی رہا، تو راضی رہنا. پھر خود فرماتے ہیں میری رضا کیا ہوتی ہے، بس مولا تو اس پر رحم کر. اور مجھے یاد ہے اس وقت حاجی امین آئے تھے آفس. حاجی امین یاد ہے، یعنی حاجی امین ہمارے رکن شورا نہیں تھے، یہ ڈویژن نگران تھے یا کوئی ضلع نگران تھے یا تحصیل، کوئی ان کی ذمہ داری تھی. رکن شورا نہیں تھے نا جی، نہیں آپ رکن شورا نہیں تھے. یہ میرے پاس آفس پر آئے تھے اور بہت روئے تھے. یہ اور کہا کہ اب میں فاروق کا جنازہ دیکھ کر اب میرے سے کوئی مطلب مجھ سے کوئی کام لے لو. ان کا یہ جذبہ یہ تھا مجھ سے کوئی کام لے لو، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی کیفیت تھی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ پھر بڑھتے بڑھتے آج آپ کے سامنے کے باب المدینہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بہت اہم ذمہ دار ہیں. کئی ذمہ دار اسلام بھائی اس پر لوٹے تھے. پھر ماشاءاللہ زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ ہوا وہ بھی اسلام بھائی نے دیکھا، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ امیر سنت قبرستان تک جانے والی ہماری وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیفیت نہیں تھی. پھر یہیں ان کا نماز جنازہ ہوا، جس طرح یہ کل دیکھا گیا اسی طرح ملتا جلتا تھا. تو ان پر بھی امیر سنت بڑے افسردہ تھے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں مرید کے لیے کیا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو پھر افسردہ ہو جائے اور پھر بولے کہ میں اس کا بدل کہاں سے لاؤں. اس میں یعنی گڈ سائن کتنا پیارا ہے. جیسے فاروق اللہ تو جی رحمت کے حوالے، یعنی تیری رحمت کے حوالے. یعنی قبر میں دفناتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو تو یوں کرو، یہ کر لو وہ کر لو. اب یہ کیسی برکتیں ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. اور اصول و ضابطہ بھی یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ویسے خوف اور امید دونوں چیزیں ہونی چاہیے.
لیکن جب موت کا وقت ہو، قرب موت کے وقت، نزا کا وقت آ جائے، ایسے معاملات ہو، تو اس وقت اللہ کی رحمت کے تذکرے ہونے چاہیے. نہیں، اللہ کی رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ماشاءاللہ کوئی ایسی ان پر میں ہم اس نے ذہن پر تو کلام کریں گے نا مفتی صاحب کہ 4 سال 1 ماہ کے بعد 41 مہینے کے بعد آفٹر 41 منتھ بارشوں کے بعد جب ان کی قبر کشائی ہوئی، جو بھی شرعی معاملات تھے اور جو ان کی جو جسم تھا، جو ان کا جو دیگر جو دیکھنے والوں نے اس وقت مدنی چینل تھا ہمارے پاس اور ہم نے لائیو دکھایا، مطلب وہ سلسلہ لائیو ہوا اور وہ مناظر ہم نے دکھائے. اور اس کے بعد مزید مفتی دعوت اسلامی کی عظمت، اور ایک حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور پھر غوث پاک کے چاہنے والے امیر کے مرید اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی، یہ بہت ساری چیزیں تو یہ سائنیں ہوتی ہیں. جیسا آپ نے کہا نا کہ مطلب یہ کیا ایسی نسبتیں ان کو میسر آ گئی کہ ان میں ان کو مطلب غوث پاک سے نسبت، اعلیٰ حضرت سے نسبت، دعوت اسلامی سے، امیر سنت سے نسبت، تو یہ ساری چیزیں جو تھی ایک ہم اچھا گمان کرتے کہ یہ وہ اچھی نسبتیں ہیں جو کام آ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ پھر کل جو امیر سنت پر ایک رکت تھی، امیر سنت نے جو کرم کیا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے شمار اسلامی بہنیں اور بے شمار اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن کی محبتیں تجدید ہوئی ہوں گی، بالکل ایسا ہی، جن کی عقیدتیں بڑی ہوں گی، اور مطلب انہوں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا کہ بس اب جو ہے نا بھائی یہ ہے دعوت اسلامی ہے. کئی ایسے میسیجز آ ہی رہے ہیں، گھر پہ اسلامی بہنیں چونکہ آئی تھی تو گھر والے بھی بتا رہے ہیں کہ مطلب رکت تاری تھی اسلامی بہنوں پر، اور سب کا یہی تھا کہ اب اس مدنی ماحول کو چھوڑ کے نہیں جانا. کئیوں نے ماشاءاللہ نیتیں کی ہیں، مطلب جو تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا نا تجدید ہوئی، دور ہو گئے تھے اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائیوں کا آنا، مدنی قافلوں میں مدنی حلیے تک کے سجانے کی نیتوں کی اطلاعات ہیں. اور کمال جو ہماری ایک جو فیملی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی اتنی خوبصورت فیملی ہے، شاید سگے بھائی اور سگے رشتہ دار اتنا خیال نہیں رکھتے. جس طرح کل تدفین کے وقت اسلامی بھائی آگے تھے، میرے خاندان والے یقیناً تھے، لیکن جو اسلامی بھائیوں کا کنٹریبیوشن رہا، پھر اس کے بعد مجھے حضور ایسے میسج آ رہے ہیں. ایک میسج کسی کے ذریعے پہنچا کہ ایک اسلامی بہن نے ان کے گھر والوں کے ذریعے غالباً بھجوایا کہ میں آج ساری رات قرآن پڑھتی رہوں گی تاکہ آپ کی ماں کا قبر میں دل لگ جائے، فجر تک میری نیت ہے. ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ ہم اپنے علاقے میں آپ کی والدہ کے اصالے ثواب کے لیے مسجد بنائیں گے، آپ نام تجویز فرما دیں. خیر نام تو میں نے وہی دیا جو امیر علیہ سنت نے ہمیں فرمایا تھا فیضان بغداد کہ والدہ کے لیے انشاءاللہ ہم بھی بنائیں گے. لیکن میں جن کو جانتا تک نہیں، آپ کو امیر سنت نے پیغام دیا، الحمدللہ امیر علیہ سنت نے پیغام دیا کہ والدہ کے لیے ایک اصالے ثواب کے لیے مسجد بنائیں، اور اس کی ترغیب دلائی ہمارے سب گھر والوں کو صبر کے تلقین کے بعد، اور فرمایا کہ ہو سکے تو اس کا نام فیضان بغداد رکھیں. تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے، آج یمین سے بھی مشورہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نگران کے مشورے سے ہم انشاءاللہ فیضان بغداد بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کتنا پیارا مشورہ ہے، بلکہ یہ مدنی مشورہ تو میں تمام ہی ان اسلامی بھائیوں کو دوں گا جن کے والدین نہیں ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے، بلکہ نہ بھی گئے ہوں تو بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے کتنا پیارا تحفہ ہے. قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، ماں باپ کو صبر کا ثواب جو ہے وہ قبر میں ملتا رہے گا. تو ہم سب کو چاہیے جو کر سکتے ہیں، پاپا نے اس پہ یہ بھی کہا پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ حصہ ملا لیں، یعنی سب کے لیے ترغیب ہے. جو پوری نہیں بنا سکتے تو کچھ نہ کچھ حصہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا ہماری طرف سے ضرور ہونا چاہیے. تقریباً 15 سال ہو گئے جیسے میری والدہ کا انتقال ہوا، تقریباً 15 سال ہو گئے. اور اس وقت میری والدہ کے انتقال کے بعد سوئم وغیرہ کے بعد جو ہم اجتماع ہوا سوئم کا اور اس سال ثواب وغیرہ کی ایسی صورت تھی کہ میرے خاندان والے کہتے تھے عمران ہمارا بھی تو کرنا. تو میرے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں کلوز ترین، انہوں نے کہا عمران مجھے تو کری چھے، یعنی جب میں دنیا سے جاؤں نا تو عمران میرا بھی تو کرنا. تو میں نے ان کو ایک مشورہ، وہ اس ٹائم پر ایک مشورہ دی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں اللہ خیر فرمائے، اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دو نا. آپ کا بیٹا ہے دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے اور مدنی کام کرے تو کیا پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا مطلب کہ وہ نیک اولاد جو ہے نا، یہ تو ماں باپ کا اصل واقعی سرمایہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اسی جنازے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا، آپ کی والدہ کے سوئم میں آپ نے بیان کیا تھا، میں اس بیان میں تھا، اور مجھے تھا کہ میں اس زمانے میں اتنے بیانات وغیرہ اور نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار کیسی ماں ہے کہ جس کے جو ہے وہ جنازے میں سوئم میں ماشاءاللہ بیٹا ہی بیان کر رہا ہے. تو
الحمدللہ مجھے کل یہ سعادت ملے گی والدہ کے سوئم میں بیان کرنے کی. وہ ترغیب تھی میرے لیے کہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے ہم سب اسلام بھائی کو ایسا بننا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کا جنازہ پڑھا سکیں, اپنے والدین کو سنت کے مطابق ان کی تدفین کر سکیں, ان کو غسل دے سکیں. کمال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں جی عبداللہ بھائی, آج بھی میری والدہ کے اگر جیسے وہ برسی کا وقت آتا ہے نا, جن کو پتہ چلتا ہے, تو میری والدہ کے لیے آج تک ایصال ثواب آتے ہیں. 15 سال ہو گئے, آج تک ایصال ثواب میری والدہ کے لیے آتے ہیں. اور کون یاد رکھتا ہے؟ کون یاد رکھتا کیا ہے؟ ماحول ہے. اور اب آپ دیکھیں, اللہ میرا امیر سنت کو سلامت رکھے. ام عطار, یعنی دیکھیں کیٹیگری دیکھیں آپ, مطلب تو رہی ہوں امیر سنت کی خدمات دیکھیں, خدمات دینیہ. اور آج امیر سنت کی جب امی جان کا 17 صفر المظفر, ہمیں تاریخ یاد ہے, شاید کئیوں کو اپنی ماں کی برسی کی تاریخ یاد نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں امیر سنت کے امی جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے. ہمیں امیر سنت کے ابو جان کی برسی کی تاریخ یاد ہے, عرس کی تاریخ یاد ہے, 14 ذوالحجۃ الحرام. تو یہ مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے. تو اب 17 صفر المظفر یا 14 ذوالحجۃ الحرام کو اتنے ہزاروں قرآن کریم, نہ جانے لاکھوں کروڑوں اوراد و وظائف ہر سال ایصال ثواب ہوتے. تو وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پیچھے وہ اولاد ہو کہ جو وہاں یعنی آج اگر کوئی باپ تنگ دست ہے یا کوئی ماں تنگ دست ہے اور اولاد اسی غریب ہے کہ ماں باپ بولے کہ میں تنگ دست میں تیری کیا مدد کروں, اور ایک اولاد وہ ہو جو اس ماں باپ کی تنگ دستی, ماں باپ کی محتاجی اور ماں باپ کی بے بسی میں آ کر ماں باپ کے ہاتھ میں آ کر پیسے رکھتا رہے, ماں باپ کو گاڑی دیتا رہے, ماں باپ کو مکان دیتا رہے, ماں باپ کو آسائشوں کا سامان جمع کر کے دیتا رہے, جبکہ ماں باپ کسی کام کی پوزیشن میں نہ رہے, اور وہ یہ سب کچھ کرتا رہے. تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بتائیے. اس سے یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے نا, اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ لمحہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, پھر وہ بیٹا جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں قرآن کریم, نیکی کی دعوت, درود پاک اور یہ سال ثواب بیچتا رہے, اس وقت قبر میں والدین کا, عالم ارواح میں والدین کی جو روح ہے, والدین کو جو مسرت ہوتی ہوگی, کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ کبھی اندازہ کریں آپ. اس لیے آج میں اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب سے بھی کچھ میں لوں گا مزید کلمات, تو پھر انشاءاللہ مزید کالز کی طرف جائیں گے جو امید ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کے لیے جمع ہوئی ہوں گی. تو آج ابھی نیت کریں, اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں دے دیں. یہ آپ کا سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا, سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا. آج ہی کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا کہ یار کہاں پیسے لگائیں, نہ یوں غربت ہے, نہ یوں پریشانی ہے, اور یہ آج کا کام کاج کی حالت ہے. تو وہ مطلب انسان یہ سوچتا ہے نا, آپ سوچئے اس گھڑی کا جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے, ایسی انویسٹمنٹ کریں جو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد نفع دیتی رہے. وہ انویسٹمنٹ نیک اولاد ہے, ثواب جاریہ والا کام کریں. جیسے مسجد بنانے کا کام ہے, نیک اولاد چھوڑنا ہے, علم دین کی اشاعت کا کام ہے, تو ایسا کوئی کرے کہ مرنے کے بعد کام آئے. یقین مانے پیسہ, دولت, شہرت, عزت سب یہیں رہ جائے گی. اس وقت سانسیں ہے, کوئی کام کر لیں, اس وقت سانسیں کوئی کام کر لے, ورنہ بالکل این ٹائم پر جب چھت پر آنکھیں لگی ہوتی ہیں نا, نزاق عالم, ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید کسی دنیا سے جانے والے کو یہ خیال آتا ہو, واللہ عالم, کہ یار میں یہ بھی دے دوں, میں وہ بھی دے دوں, کیونکہ وہ جا رہا ہے, اس کو پتا ہے میں ان چیزوں سے نفع اٹھا ہی نہیں سکتا, نہ گھر سے, نہ کام کاج سے, نہ کاروبار سے, نہ مال سے, نہ اولاد سے. اب اس وقت خالی سوچتا رہے گا, بولنے کی طاقت نہیں ہوگی, سوچ نافذ نہیں کر سکتا ہوگا, بول بھی دے تو اس وقت کون مانے گا اس کی. آج موقع ہے, وہ شخص جو اس وقت میری بات سن رہا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت و طاقت و استطاعت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, کر لیجئے. تو سے کچھ فرمائیں گے؟ کال چلا دیں, چند ایک ساتھ چلا دیں. عزیز محترم الحاج عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحلیم ناگپور عرض کر رہا ہوں. کچھ دیر پہلے یہ جا کا خبر ملی کہ آپ کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور ابھی بغداد مقدس سے آپ کا وائس سنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کریم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نیز آپ تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے, آمین.
بے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز، یقیناً آپ مادر مشفق کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے ہیں، مگر عالم برزخ سے ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے آپ جیسے نیک صالح فرزند کو چھوڑا ہے جو ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ ہم اور ہمارے اہل خانہ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ والسلام ماد احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مظہر علی اتاری ہے، ہند حیدرآباد دکن سے بول رہا ہوں۔ جی میں سنا حاجی عبداللہ بھائی کے والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور حاجی عبداللہ بھائی کے تمام گھر والوں کو، تمام سب کو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں 11ویں کی نسبت سے 11 روزے رہنے کی نیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل 11,000 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ ہاتھ و ہاتھ سفر کرنے کی میں نیت کرتا ہوں، اور یہ حاجی عبداللہ کے والدہ کے سال ثواب کے لیے اور مجھ گناہگار کی بھی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ میں ویسے مدنی التجا کروں گا حاجی عبدالحبیب بھائی کے والدہ کی سال ثواب کے لیے، ہو سکے تو اس غوث پاک کے مہینے میں سبحان اللہ 11 ہفتہ وار اجتماع، 11 مدنی مذاکرے، اور 11 ماہ تک ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی کوئی اچھی کیا بات۔ نیتیں اگر آپ کر لیں، یا روز کی 11 آیات کریمہ ماہ صراط الجنان میں جو ترجمہ قرآن تفسیر ہے، اس طرح کو ایسا پڑھنے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو انشاءاللہ یہ زبردست ایصال ثواب کی صورت بنے گی۔ اگر یہ نیتیں بنتی رہیں تو آپ ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہماری بھی دل جوئی ہوگی، اور انشاءاللہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس سے ترغیب ملے گی۔ نیچے میلاد ہال میں ماشاءاللہ ہمارے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہے، وہ بھی اگر ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں، ہے کوئی 11 ماہ تک ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ، نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا، واہ سبحان اللہ، نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا۔ اللہ آپ سب کو جلدی ہر جلدی ماہ مدینے کا سفر 11 عطا ماہ فرمائے۔ تک مدنی قافلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ 11 ہفتوں تک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت سبحان اللہ، ایصال ثواب کے لیے، سبحان اللہ۔ 11 مدنی مذاکروں میں شرکت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ جی عبدالحبیب بھائی سے یعنی کئی مجھے بھی میسیجز آئے ہیں، سوالات بھی پوچھے انہوں نے کہ کیا یعنی ایک تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے عبدالحبیب بھائی، ان کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا، دوسرا یہ کئی کے ذہن میں آیا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی وجہ بنتی ہے ایسی کہ جیسے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی اچانک ظاہر ہوا، پتہ چلا، تو ماشاءاللہ جو کل جس طرح کا معاملہ پیش آیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم نے دیکھے، کوئی خاص عمل تھا والدہ کا ایسا بالخصوص؟ دراصل والدہ محترمہ ہی وہ وجہ ہے ہماری کہ وہ اس مدنی ماحول میں دیکھیں نا، ماں باپ کی طرف سے اتنی چھوٹ تھی کہ مدنی کام کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے اجازت دی، اور جب بھی گھر سے نکلتے تھے بچپن سے یاد ہے، اسکول کے زمانے سے ہماری والدہ کو غوث پاک سے، یعنی ہماری گٹی میں یوں سمجھے کہ غوث پاک کی محبت ڈالی ہے والدین نے، تو وہ جدھر جانا وہ کہنا جاؤ غوث پاک کے حوالے، غوث پاک کا وسیلہ، تو غوث پاک سے تو بے حد لگاؤ تھا، اور خاص طور پہ امیر اہل سنت سے، یہاں تک کہ کل ہم نے والدہ نے وصیت کی تھی، سب کو بتایا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو اس کے بعد یہ باکس کھولنا، جب ہم نے باکس کھولا تو اس میں والدہ کی وصیت بھی تھی، ڈھیر سارے تبرکات تھے، اپنا کفن بھی وہ خود سنت کے مطابق بنا کر گئی تھی، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے بہت سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے مکتوب تھے کہ وہ باپا نے ہمارے گھر رہے، جب تشریف فرما رہے تھے تو 8 سے 9 ماہ ظاہر والدہ نے ہی خدمت کی تھی، تو امیر اہل سنت کی ایک اپنا انداز سالوں سے کہ جس ذرا سا بھی کہتا نا وہ کچھ کریں تو باپا حوصلہ افزائی فرماتے، تو امیر اہل سنت نے لکھ کر کبھی امی کو دعائیں دی تھیں، کبھی شکریہ ادا کیا تھا، تو وہ ساری پرچیاں، وہ سارے خطوط سنبھال کر رکھے تھے، اور وصیت تھی کہ وہ جو خطوط ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں ڈال
ڈالے جائیں تو الحمدللہ کل ہم نے اس وصیت پر بھی عمل کیا. تو یقیناً امیر اہل سنت کی محبت غوث پاک کی محبت تھی، اور امیر اہل سنت کے بارے میں نگران شورا کئی بار فرماتے ہیں کہ وہ بڑے باوفا ہیں. تو باپا کی کچھ خدمت کی تھی تو امیر اہل سنت نے یہ کرم فرمایا کہ جنازہ پڑھایا، اور پھر والدہ نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ شریف حاضری کا شرف بھی پایا ہے. میرے امی ابو دونوں چل مدینہ ہوئے تھے تو وہاں بھی کچھ خدمت کا موقع ملا تھا. تو بہرحال امیر اہل سنت کو جب بھی امی بیمار یا والد صاحب بیمار دعا کے لیے بھی کہتا تھا تو وہ ہمیشہ بڑی شفقتوں کے ساتھ ہی انہیں دعا سے نوازتے تھے. یعنی کچھ خدمت بھی کر لیں باپا کی تو یہ بھولنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. تو یہ بس انہی کا فیضان ہے الحمدللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر ملی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ حساب کتاب بخش دے، اور آپ کو آپ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا فرمائیے گا اللہ مجھے بھی بے حساب و کتاب بخش دے. آمین. اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے. جنازے وغیرہ کے آئیے کچھ مناظر بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس موقع پر مرحومہ کے لیے بے حساب مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی گئی. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرحومہ کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر. اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کے بعد خوش نصیب مرحومہ کو پیر کامل نے کاندھا دیا. جی ماشاءاللہ یہ جنازے کے جو امیر سنت نماز جنازہ پڑھا. اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً تکبیر کہی کہ نا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جھلکیاں تھیں، ورنہ ہر تکبیر کے بعد جیسے ثنا، پھر تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا گیا یا درود پاک پڑھا گیا، یا پھر ایک تکبیر ہوئی، اس کے بعد بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہوتی ہے تو وہ پڑھی گئی یا جو جنہوں نے پڑھی، پھر اس کے بعد تکبیر، پھر سلام. تو مطلب یہ پورا ایک جیسے نماز جنازہ جیسے تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ جھلکیاں تھیں یا آپ کو فوراً اللہ اکبر کی تکبیر فوراً ہوئی تو کسی کو یوں وسوسہ نہ آئے کہ یہ کس طرح مطلب کہ کوئی کچھ پڑھا ہی نہیں گیا، صرف تکبیر ہی ہوئی ہیں. تو یہ ایڈیٹنگ میں یہ ویسے پورا ہو البتہ. تو اگر باہر کے مناظر ہے تو وہ بھی دکھا دیں. جی بتائیے. ماشاءاللہ اس کے بعد جو امیر سنت نے جب کاندھا دے کر آپ فارغ ہوئے اس کے بعد دکھائیے. تو ماشاءاللہ یہ جنازے کے آپ باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی ماشاءاللہ یہ پہنچی. ان میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے والد صاحب بھی ایک طرح سے ایک کافی فعال رہے، اور دعوت اسلامی میں شروع سے ان کے والد صاحب کی شمولیت رہی ہے. میرا خیال ہے کہ شروع سے ان کے والد صاحب کی شمولیت رہی دعوت اسلامی میں. تو وہ پھر ان کے جان پہچان والے، پھر دعوت اسلامی والے، طلباء کرام، مدنی مذاکروں کے شرکاء، اور جن کو پتہ چلتا رہا دور و نزدیک سے، ایک تعداد عاشقان رسول کی آتی رہی. اور ماشاءاللہ یہ نماز جنازہ بھی شرکت ہوئی، کندھا بھی دیا گیا، اور یہ چلتا رہا. میری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ مجھے فیضان مدینہ دیکھنا ہے. میں کہتا تھا، یا گھر والے کہتے تھے کیسے دیکھو گی ماں. اور والدہ خود بھی آئیں فیضان مدینہ میں، اور کتنے خاندان والے جنہوں نے آج تک فیضان مدینہ نہیں دیکھا تھا، میری ماں نے انہیں بھی دکھا دیا.
کل آپ کا شاید مدنی چینل پر بھی میرا خیال ہے آپ کا خاندان بھر میں امید کرتا ہوں مدنی چینل بیرون ملک میں بھی کئی خاندان کے افراد تھے. میری اچھا ایک اور مطلب وہ بھی سعادت کی بات ہے، جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا بغداد میں تھا اور ان کی بیٹی مدینہ شریف میں تھی، میری بہن مدینہ پاک میں تھی اور میں یہاں تک میں پہنچ گیا، بہن پھر دیر سے آ سکی. تو اور یقیناً یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہوگا، لیکن دیکھیں کہ ہمارے اپنے خاندان کے بھی کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے شاید پہلی بار فیضان مدینہ، کئی ایسے عاشقان رسول ہوں گے پہلی بار فیضان جو پہلی بار فیضان مدینہ آئے ہوں گے. ایسے کمیونٹی کے، جیسے میرا بھی تعلق اور حاجی عبدالحبیب کا تعلق بھی ہماری باٹوا میمن، اور اس میں ہماری کاسٹ باٹوا ہے، باٹوا کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے. تو شاید ہماری اس باٹوا کمیونٹی کی بھی ایک تعداد کل فیضان مدینہ بڑی تعداد سے میں مل بھی نہیں سکا، تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں. آپ کے سامنے حال تھا کہ وہاں کے کاندھا دینے کے بعد تو باہر نکل کے میں بھی کاندھا نہیں دے سکا، یعنی ہم سے بھی یوں گویا جنازہ لے لیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اور کیا چاہیے کسی کو کہ اتنے لوگ اس کو کاندھا دیں. اور اس اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امین، آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ سوالات آپ نے اگر مرتب کیے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابتداً ایک سوال آپ کی غیر موجودگی میں نے کر لیا تھا، تو طلاق کے حوالے سے وہ سوال تھا، اور امیر اہل سنت نے اس پر جو اپنے وہی تاثرات دیے کہ طلاق کا جواب جو ہے وہ یہاں پر نہ لیا جائے، ورنہ اس کا کوئی بھی اپنا انداز کر لیتا. تو میں ضمناً اس معاملے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اس میں مزید کچھ اگر مدنی پھول ارشاد طلاق کے حوالے سے، تو دیکھیں شروع سے یہ ذہن ہے، بلکہ شاید دارالتحریر سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ فون پر طلاق کے مسائل حل نہیں کیے جاتے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا مفتی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے؟ ریشو یعنی بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. اور میں تو ابھی کچھ عرصے سے تو فیضان مدینہ میں افتاح مکتب میں ہوتا ہوں. اس سے پہلے دارالفتہ سنت میں ایک وکیل آئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ کے قریب تو کیس ہمارے پاس ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اصل میں اس پر تو کافی گفتگو ہو چکی ہے. ریشو تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اسباب ہیں اس کے کہ کیوں کس وجہ سے یہ طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر ایک چیز جو سمجھتا ہوں، جو بہت میں نے غور کی ہے، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک جو سب سے بنیادی چیز ہے نا، وہ ہے مرد کا بردبار ہونا، یعنی مرد کا صبر والا ہونا، اس کا برداشت والا ہونا. کہ جو قرآن و حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو ہی طلاق کا اختیار دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں مرد کو دیا گیا؟ تو نان نفقہ دینا، دیگر معاملات دیکھنا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہی چونکہ سب کچھ سنبھالتا ہے تو اس کو دیا گیا. لیکن ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مرد کے اندر عورت کے مقابلے میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو صبر زیادہ ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوچ اور غور و فکر وہ زیادہ کرتا ہے بالکل عورت کے مقابلے میں. اب یورپین ممالک کے حوالے سے جو مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ طلاق کا ریشو ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا ہے، یعنی ان کے قانون کے اعتبار سے کہ وہ جب چاہے طلاق دے سکتی ہے مرد کو ایک طرح سے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ریشو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آپ یہاں مفتی صاحب مرد کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق کا اس کے پاس اختیار زیادہ ہے، طلاق کا اختیار ہے ہی مرد کے پاس، اور اس کو بردبار ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس عقل مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بھی بیان کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف طلاق کا تو پرابلم نہیں ہے نا. میری معلومات کے مطابق، آپ دارالفتہ میں ہیں، آپ کو شاید زیادہ معلومات ہوگی، خلا کی یہ پرسنٹیج بھی بڑھ گئی ہے. یعنی پہلے خلا کے معاملے میں ہم کم سنتے تھے مفتی صاحب، اور آج مطلب مرد کے اوپر پریشر ہے کہ مجھے فارغ کر. یہ کیا یہ بھی بڑا ہے؟ یہ بالکل بڑا ہے. اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں اصل میں جو بنیاد میلاد ہال میں جو ہمارے عاشقان رسول ہے وہ بھی بڑی غور سے سنیں. غوثیہ ہال میں بھی انشاءاللہ امید ہے ہمارے عاشقان رسول ہوں گے. یہ جو ہمارے رضا ہال میں جو عاشقان رسول جمع ہیں وہ بھی اگر غور سے سنیں گے. یہ بڑا سینسیٹیو پرابلم ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. یہ مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک ہی ہے کہ آپ سے مدنی مذاکرے میں طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، مگر یہ کہ چونکہ ہم یہاں تھوڑی ڈیٹیل کرتے ہیں بعض سلسلوں میں، بعض جوابات میں، تو یہ دیکھیں طلاق اور خلا
یہ دو ایسے عجیب مطلب میں کہتا برننگ ایشو ہیں ہمارے اس وقت سوسائٹی کے. تو خلا کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل دیکھیں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یہ کہ لڑائی ہوئی، غصہ آیا اور مرد پھٹاک سے یہ بول دیتا ہے. اب ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو تو ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہوتا، وہ تو بڑے بڑا بیٹھ کے جو نا وہ آپس میں حل کر لیتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، عورت حرام جو ہو چکی ہے.